الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبک یا سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو جب غصے میں آ کر ان کے سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ کر جھنجھوڑا، غصے میں آئے کہ تو نے میری جانشینی کیسی کی میرے بعد۔ تو جب حقیقت واضح ہو گئی، سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ سارا جو کچھ کیا ہے، بچڑا بنانا، قوم کو گمراہی کی طرف لے کر جانا، یہ تو وہ سامری کا کام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی کی طرف غصے سے باتیں کی اور وہ حقیقت کو سامنے پایا، تو پھر پلٹ کر سامنے سامری کو مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے قال فما خطبک یا سامری، اب تو بتا مجھے اے سامری، یہ سارا معاملہ کیوں کیا تم نے، مجھے یہ بتاؤ۔ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک دن جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا۔ بعض دفعہ جیسے صحابہ اکرام کے پاس بھی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے، سوال و جواب کیے، تو صحابہ حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی کیسا سائل ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، آمنا و صدقتا بھی خود کہتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، اور بڑے ادب سے مؤدب طریقے سے دوزانو ہو کر بیٹھ کر آپ کے سامنے کتنا اچھا انداز ہے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے، ابھی جو آپ کے سامنے آئے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جبریل آئے تو وہ جو چل رہے تھے تو ان کے قدموں سے اس سامری نے جہاں جہاں جبریل چل رہے تھے کوئی ایسے عجیب و غریب اس نے آثار دیکھے تو قدم سے مٹی کو اٹھایا اور ایک شیشی کے اندر بند کر لیا، اور اسی مٹی کو پھر اس نے جب زیورات کو پگھلایا تو پھر اس کے منہ میں ڈال دیا، تو گائے کی جیسے گائے بولتی ہے اس طرح کی آواز آنے لگی، تو کہنے لگا یہ ہے تمہارا معبود، یہ جو بچڑا ہے۔ یہاں اس طرح کر کے اس سامری نے قوم کو گمراہ کیا۔ وہ ایک قسم کا راہب قسم کا تھا، راہب تھا، جیسے گمراہ کرنے والے جیسے ہوتے ہیں، جادوگر نما آدمی، راہب، اس طرح تھا وہ۔ تو کہنے لگا کہ میں نے وہ چیز دیکھی تھی اس دن، میں نے وہ اٹھا لی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تو اسی لیے میری جان کو وہ چیز اچھی لگی تو میں نے خود وہ چیز تیار کر لی، پھر بنا لی بس۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے سامری پھر جا، بے شک تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں یہی ہوگا، تیرا حال پھر اس کے بعد برا ہی ہوگا آج کے بعد، اور تو کیا کہے گا لا مساسا، مجھ کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایسی چھوت کی اس کو مرض لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے ایک اور بھی دن ہے وعدے کا جو خلاف ہرگز نہیں ہوگا۔ اور وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، ایک تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اس کے بعد اس کو ایک ایسی مرض لگ گئی، کسی آدمی کو دیکھتا تو چیخنا چلانا شروع کرتا اور کہتا کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ جب کوئی آدمی اس سامری کو ہاتھ لگا دیتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا۔ تو اس طرح کر کے وہ ذلیل ہوا۔ کہا اس کے علاوہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ میں لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، جس بچڑے کو تو نے بنا کر سونے کا قوم کو گمراہ کیا، اب میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے اس کی خاک بنا کر دریا میں لے جا کر پھینک دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ معبود ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اور ایک اللہ کے نبی کو اور ایک اللہ کے نیک بندے کو، ایک توحید پرست کو اس طرح ہی غصہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بچڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی ایک اور بھی مثال ہے، ایک درخت تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے بیٹھ کر یہ مشہور ہو گیا کہ جس حضرت عثمان کو آپ نے مکہ میں بھیجا ہے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، آپ نے بیعت لی مدینہ منورہ میں کہ آؤ میرے صحابہ، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور بیعت کرو۔ صحابہ اکرام 1400 نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا اللہ کے حبیب مر تو جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک اپنے پیارے عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔
تو 1400 صحابہ نے بیعت لی، حالانکہ عثمان ابھی شہید نہیں ہوتے، وہ ٹھیک تھے، ان کو قید کیا گیا تھا۔ خبر مشہور ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، آسمان سے آواز آئی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اب ان سارے ہاتھوں کے اوپر رب کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جب یہ بیعت ہو گئی، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ تھا جو اللہ نے قرآن میں بیان کر، تو پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا جب دور آیا تو انہوں نے وہی درخت جس کے نیچے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے بیعت کی تھی، اس درخت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ کس لیے؟ کیوں؟ کیا محبت نہیں تھی حضرت عمر فاروق کو؟ ان سے بڑھ کر محبت کس کو ہونی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا انداز پھر دنیا والوں کو بھی کیسے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس روضۃ من ریاض الجنہ کے بارے میں فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسی جنت کے ٹکڑے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سائڈ پر حضرت ابو بکر جنت میں آرام کر رہے ہیں، ایک سائڈ پر حضرت عمر فاروق آرام کر رہے ہیں۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑوں سے اکھاڑ دیا، کہا ایسا نہ ہو کل کو لوگ یہ کہیں کہ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے نبی پاک بیٹھے تھے اور اس کو سجدے نہ شروع کر دیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس کو جڑوں سے اکھاڑ دی۔ اس لیے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو، حالانکہ اس کی درخت کی نسبت تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ تھی، تو بچڑا جو پوجا کا مرکز اس سامری نے بنایا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر دریا میں پھینک دیا۔ فرمایا انما الہکم اللہ الذی، یاد رکھو تمہارا الہ معبود وہ اللہ ہے، لا الہ جس کے علاوہ کوئی بھی اور معبود نہیں، اللہ مگر وہی اللہ ہے، بس۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بات بیان کی، وسع کل شیء علما، اس اللہ کا علم تو ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے میرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر یہ پہلے قوموں کے واقعات اور قصے اور یہ خبریں بیان کی ہیں جو حالانکہ پہلے کافی سالوں سے گزر چکی، صدیوں سے گزر چکی، ہم نے بیان کی۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور اپنی طرف سے تجھ پر یہ ذکر بطور نصیحت اس کو اتارا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پہلے قوموں کی کیا کہانیاں تھیں، پہلے قوموں کے حالات کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا۔ اگر اچھے عمل کیے تو ان کا نتیجہ اچھا تھا، اگر انہوں نے برے کیے تو ان پر پھر عذاب بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بطور نصیحت آپ پر نازل چیزیں کی ہیں۔ اور ایک اور بھی چیز جو پہلے بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آئے تھے تو اپنے غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون کی داڑھی سے پکڑا اور سر کے بالوں سے۔ کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی بڑی دلیل کہ داڑھی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی۔ جو صرف کہتے ہیں اتنی اتنی داڑھی بس کافی ہے، ان کے لیے قرآن میں دلیل کافی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی کی داڑھی چھوٹی ہوتی تو کیسے پکڑتے؟ پتہ یہ چلا کہ داڑھی ہمیشہ پوری ہوتی ہے، پوری داڑھی تھی تو پھر ہی تو حضرت موسیٰ نے پکڑا، اگر پوری نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی تھی، اتنی اتنی، تو پھر پکڑا کیسے بھائی؟ قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا اور کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اس لیے نبیوں کی بھی داڑھی پوری تھی، نبیوں کے پیروکاروں صحابہ کی بھی داڑھی پوری تھی، کوئی ایک ایسا صحابی نہیں کہ جس نے داڑھی نہ رکھی۔ 1.25 لاکھ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں، تو ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ لہٰذا لمحہ فکری ہے میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے۔ ایک دن سب کو وہ بھی نصیب ہو گیا تو نہلا دھلا کر کفن بازار سے لا کر اس میں کفنا کر پھر کہیں گے بھی ذرا چہرہ تو دکھاؤ، چہرہ تو دکھاؤ۔ دور سے بازار سے کوئی باہر کے ملک سے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، بھائی رکھنا لیٹ کرنا جنازہ، میں منہ ویکھ لا بھائی، انہیں کدی یہ بھی آکھا ذرا ہاتھ کھول کے ذرا باہر کڑے جات کے دے دا، یہ ذرا تھوڑا پیر دے وکھا دو پیر۔ جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے منہ دکھانا، تو فرشتوں میں نے بھی قبر میں یہ چہرہ ہی دیکھنا ہے۔ یہ کس کمپنی کا چہرہ ہے؟ کیا یہودیوں کی نقل اتاری ہے، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی؟ یہ آپ کے لیے یہ جملے میرے کافی ہیں، اگر آپ سمجھے تو کافی ہیں۔ نہ کسی ملامت زدہ کی طرف ملامت کرنے والے کی ملامت کو دیکھو، وہ کیا کہے گا، بھائی تو داڑھی رکھ کے تو بابا لگ رہا ہے، تو اتنی عمر کا لگ رہا ہے۔ وہ جو مرضی کہیں، ان کی ملامتوں کی طرف نہ دیکھو، یہ دیکھو عرش والا رب کیا کہے گا، امام الانبیاء مدینے والے مصطفیٰ کیا کہیں گے۔ اللہ کے حبیب کہیں ناراض نہ ہو جائے، قیامت کو وہ ہم کو پہچانے ہی نہ۔ لہٰذا یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، اپنے چہروں پر سجاؤ رکھو۔ بھائی کیسے تمہارا دل کرتا ہے اس کو منا کر کٹوا کر گٹر کی زینت کرو یا روڑی کی یا گند کی؟ اللہ کے حبیب کے چہرے پر یہ تھی تو اپنے نبی کی گرو کو دیکھو، سکھوں کا وہ
غیر مسلم ہو کر اپنے گرو کی نقل اتارتے ہیں. سکھوں کو دیکھا پگڑی ایسے باندھ کر پھر کیسے داڑھی مکمل، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. وہ اپنے گرو کو دیکھتے ہیں، ہمارے گرو نے ایسے، کوئی بھی ایسا سکھ نہیں جس نے یہ نہ رکھی. اور ہمارے پیارے نبی ہمارے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، امام الانبیاء، نبیوں کے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم ان کی کاپی کریں گے، ان جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے نبی کا لباس کیسا، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کھاتے کیسے تھے، میرے نبی پیتے کیسے تھے، اللہ کے نبی کا وضو کیسے تھا، نماز کیسے تھی، سوتے کیسے، اٹھتے کیسے، اللہ کے حبیب تہجد کیسے، ساری چیزوں کی نقلیں ہم کریں گے. عرش والا کہتا ہے میں کائنات والو اپنے نبی کی نقل میں تو تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی نقل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اس لیے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارو، یقیناً اللہ خوش ہو جائے گا. تو اس لیے چہرہ بھی ایسا بناؤ، چال ڈھال بھی ایسی بناؤ، اور شادی خوشی غمی بھی ویسی بناؤ جیسے اللہ کے حبیب کی تھی. آخر دعوانا الحمدللہ رب